الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حج بیت اللہ سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی اسی عنوان کو سامنے رکھ کر میں مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بسا اللہ رب العزت سے دعا فرما دے کہ صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے احرام، طواف بیت اللہ اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی سے متعلق چند باتیں رکھی تھی۔ آج میں یہیں سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ دیکھیں، جب 8 ذی الحجہ کی تاریخ آتی ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم آتا ہے کہ اب تم مسجد حرام کو چھوڑ دو، مکہ مکرمہ سے نکل جاؤ اور مینا کے اندر جا کر قیام کرو اور 5 نمازیں وہاں پر ادا کرو۔ حالانکہ اطمینان سے مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے، مسجد حرام کے اندر نمازیں پڑھ رہے تھے، جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر مل رہا ہے۔ لیکن اب حکم یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے نکل جاؤ اور مینا کے اندر جا کر 5 نمازیں ادا کرو۔ ان احکام کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہ تو مسجد حرام کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ رکھا اور نہ ہی بیت اللہ کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ رکھا۔ جو کچھ بھی ہے وہ محض ہمارے حکم کے اندر ہے۔ جب تک ہم نے کہا تھا کہ مکہ مکرمہ میں رہو، اس وقت تک مسجد حرام کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر مل رہا تھا۔ لیکن اب ہم ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے نکل جاؤ تو اب تمہارے لیے مسجد حرام کے اندر ٹہرنا جائز ہے۔ پھر دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، مینا کے قیام کے بعد آپ کو ایک ایسی جگہ لے جائیں گے جہاں دور دور تک میدان ہی میدان پھیلا ہو، کوئی عمارت نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی بلڈنگ نہیں۔ اس میدان کا نام ہے میدان عرفات۔ ایک دن آپ کو اس میدان کے اندر گزارنا ہو اور میرے پیارے بھائیوں، ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرنی ہو۔ اس کے بعد حکم یہ ہے کہ مغرب تک کھڑے ہو کر ہمیں پکارتے رہو، ہمارے سامنے توبہ و استغفار کرتے رہو، ہمارا ذکر کرتے رہو، ہماری تسبیحات پڑھتے رہو، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہو، ہمارے سامنے روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، ہمیں مناتے رہو اور مغرب تک یہیں رہو۔ پھر آپ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں کہ میدان عرفات کے اندر تو آپ خیمے بھی لگا سکتے تھے، اب آپ کو ایک ایسے میدان کے اندر لے جائیں گے جہاں پر آپ خیمہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس میدان کا نام ہے میدان مزدلفہ۔ لہذا جیسے ہی سورج غروب ہو، فوراً حکم یہ ہے کہ مزدلفہ کی جانب روانہ ہو جاؤ اور رات جو ہے وہ مزدلفہ کے اندر گزارو۔
دنوں کے اندر تو دیکھیں اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو، جیسے ہی سورج ڈوبے، فوراً مغرب کی نماز جلدی ادا کرو۔ لیکن آج حکم یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو فوراً مزدلفہ جاؤ اور وہاں جا کر کے مغرب کی نماز دیر سے ادا کرو، اور مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے وہ ایک ساتھ ادا کرو۔ دیکھیں ان احکام کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک ہم نے کہا تھا مغرب کی نماز جلدی ادا کرو تو جلدی ادا کرنا تمہارے ذمہ واجب تھا، لیکن اب ہم ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ مغرب کی نماز تاخیر سے پڑھو، مغرب کی نماز دیر سے پڑھو، تو مغرب کی نماز دیر سے پڑھنا تمہارے ذمہ واجب۔ لہذا کسی بھی وقت کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ نہیں رکھا جب تک کہ ہمارا حکم نہ۔ آپ دیکھیں حج کی پوری عبادت کے اندر اللہ رب العزت قدم قدم پر اپنے عام قانونوں کو توڑتے ہیں، اور اپنے عام قانونوں کو توڑ کر یہ بتاتے ہیں کہ میرے بندے تیرا تو کام ہے ہی فقط ہماری عبادت کرنا، تیرا تو کام ہے ہی فقط ہماری اطاعت کرنا، تیرا تو کام ہے ہی فقط ہمارے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا۔ لہذا کوئی بھی چیز اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب تک کہ ہمارا حکم نہ۔ پھر دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، حکم یہ ہے کہ مزدلفہ سے واپس مینا کے اندر آئیں اور مینا کے اندر 3 دن گزاریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مینا کے اندر ہم 3 دن کیوں گزاریں؟ یہاں مینا کے اندر ہمارا کیا کام؟ جواب اس کا یہ ہے کہ میرے پیارے بھائیوں کہ مینا کے اندر 3 ستون ہیں جن کو جمرات کہا جاتا ہے۔ ہر بندہ روزانہ 3 دن تک 7 کنکریاں ان جمرات کو مارے۔ ذرا آپ اس عمل کو عقل و خرد کی ترازو میں تول کر دیکھیں، آپ اس عمل کو اپنی عقل کی کسوٹی کے اوپر رکھ کر دیکھیں تو آپ کو یہ عمل فضول نظر آئے گا، آپ کو یہ عمل بیکار نظر آئے گا، آپ کو یہ عمل پاگل پن نظر آئے گا۔ پچھلی مرتبہ نہ جانے کتنے لاکھ مسلمانوں نے حج کیا جن کے اوپر اربوں کھربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اور اس سال بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بہت ہی بڑی جماعت حج بیت اللہ کے لیے جا رہی ہے۔ ان حضرات کے اوپر بھی اربوں کھربوں روپے خرچ ہوں گے، لیکن ان میں سے ہر ایک کے سر کے اوپر یہ دھن سوار ہے کہ میں ان جمرات کو کنکریاں ماروں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی، اچھے خاصے تہذیب یافتہ اور سلیقے مند آدمی، لیکن جسے بھی آپ دیکھیں وہ کنکریاں تلاشتا پھر رہا ہے اور ان جمرات کو کنکریاں مار کر کے خوش ہو رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ جی دیکھو میں نے یہ عمل کر لیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حقیقت میں یہ کنکریاں مارنے والا عمل ایسا ہے جس کے اوپر اربوں کھربوں روپے خرچ کیے ہیں؟ پھر کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی کام کے اندر عقل و خرد کی کوئی بات نہیں۔ جب ہمارا حکم آ جائے تو وہی کام جس کو تم پاگل پن سمجھ رہے تھے، وہی کام جو تم کو دیوانگی نظر آ رہا تھا، وہی کام جس کو تم فضول اور بیکار سمجھ رہے تھے، ہمارے حکم کے آنے کے بعد وہی کام عقل کا کام بن جاتا ہے۔ لہذا جب ہمارا حکم ہے کہ ان پتھروں کو مارو تو بس مارو، اسی مارنے کے اندر تمہارے لیے اجر و ثواب ہے، اور اسی عمل کے ذریعے اللہ رب العزت تمہارے درجات کو بلند فرما رہے ہیں۔ آج ہم نے اپنے دل و دماغ کے اندر عقل و خرد کے جو کچھ تعمیر کر رکھے ہیں، اس حج کی پوری عبادت کے اندر
اللہ رب العزت ان بتوں کو توڑ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بندے اس کائنات کے اندر اگر کوئی چیز قابل عمل ہے، اس کائنات کے اندر اگر کوئی چیز قابل تعمیل ہے تو وہ ہے محض ہمارا حکم۔ جب ہمارا حکم آ جائے پھر چاہے وہ کام تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے، تمہاری عقل تسلیم کرے نہ کرے، تمہاری سمجھ مانے نہ مانے، تمہارا کام ہے اس حکم کے آگے سر کو جھکا دے اور اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور یہی میرے پیارے بھائیوں ایک مومن کی شان ہونی چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ من حج ھذا البیت، کہ جو بندہ اس گھر یعنی اللہ رب العزت کے گھر کعبے کے حج کے لیے آئے، اور فرمایا فلم یرفث ولم یفسق، نہ تو کوئی گندی بات اپنی زبان سے نکالے، نہ کوئی برا کام کرے، اور نہ ہی اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے، تو فرمایا رجع کما ولدتہ امہ، وہ ایسا گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے لوٹتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہر مومن کو حج بیت اللہ کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اپنی زندگی کے اندر بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے۔ پھر دیکھیں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حج بیت اللہ کس کے اوپر فرض ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اس کا جواب دیا اور فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ جو بندہ بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ بیت اللہ تک جا سکتا ہے، تو اس کے اوپر میرے پیارے بھائیوں حج بیت اللہ فرض ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حج جو ہے وہ اسلام کے اہم ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر صاحب استطاعت پر عمر بھر کے اندر ایک مرتبہ حج فرض قرار دیا، اور جب یہ حج فرض ہو جائے تو جلدی سے جلدی اس فریضے کو ادا کیا جائے، بلا وجہ حج کو مؤخر کرنا درست نہیں، کیونکہ انسان کی موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہے کل نہیں۔ اگر حج فرض ہونے کے بعد ادا کرنے سے پہلے پہلے انسان اس دنیا سے چلا جائے تو یوں سمجھیے کہ ایک بہت ہی بڑا فریضہ اس کے ذمہ باقی رہ جائے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اس بات کو سمجھیں کہ جیسے ہی حج فرض ہو فوراً اس کو ادا کرنے کی فکر اور کوشش کریں۔ یہ کچھ باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، آنے والے ہفتوں میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ بس آپ سے درخواست ہے کہ تھوڑا پہلے مسجد کے اندر آنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔